بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا اللہ پاک کسی جہنمی کو جنت میں داخل کرے گا اور اس شخص کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بات سن کر کیوں ہنسیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس شخص کی جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 463 میں اس شخص کا ذکر موجود ہے جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت والے جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے تب سب سے آخر میں ایک شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور جس وقت اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو اس وقت اس کی حالت اتنی بری ہوگی کہ کبھی وہ چل رہا ہوگا اور کبھی وہ منہ کے بل گر رہا ہوگا، کبھی ایک زوردار آگ لپٹ کر اس کے پیچھے آئے گی اور کبھی اس کو صرف چھو کر واپس چلی جائے گی۔ لیکن اللہ کے حکم سے بالآخر وہ شخص لڑکتے ہوئے جب آگ کی پہنچ سے دور ہو جائے گا تو اس وقت پلٹ کر وہ آگ کی طرف دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، پھر اللہ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ سب لوگ جنت میں چلے گئے ہیں، اب تو مجھے وہ چیز عطا کر دے جو تو نے اب تک کسی کو بھی نہیں عطا کی۔ اس دعا کے بعد اس کو دور ایک درخت دکھائی دے گا اور وہ شخص کہے گا اے اللہ کتنا پیارا درخت ہے، تو مجھے اس کے سائے کے نیچے پہنچا دے تاکہ اس کے میں پاس رہوں، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا اے ابن آدم اگر میں تجھے وہ درخت عطا کر دوں تو کیا تو مجھ سے کچھ اور بھی سوال کرے گا؟ جس پر وہ شخص کہتا ہے نہیں میرے پروردگار تو بس مجھے وہ درخت عطا کر دے، میں اس کے بعد کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے وعدہ بھی کر لے گا کہ اچھا تو مجھ سے وعدہ کر، اور پھر اس شخص کو اس درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچے گا تو عجیب معاملہ ہوگا، اس کو ایک نیا درخت بھی نظر آنے لگے گا جو پہلے درخت سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اس پر وہ شخص اپنا وعدہ بھول کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اے پروردگار تو مجھے وہ درخت عطا کر دے جو مجھے دور نظر آ رہا ہے، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کا وعدہ یاد دلائے گا کہ اے ابن آدم تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو کچھ اور ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی یہ دعا بھی قبول کر لے گا، کیونکہ رب ذوالجلال جانتا ہے کہ وہ اس وقت ایسی چیز کو دیکھ رہا ہے کہ جس پر اس کو صبر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کو نئے درخت کے نیچے بھی پہنچا دیتا ہے، اور پھر وہاں پہنچ کر ایسا ہی معاملہ دوبارہ ہوتا ہے اور اس کو پہلے دو درختوں سے بھی زیادہ خوبصورت درخت نظر آتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے اس کی برداشت جواب دی جاتی ہے اور پھر سے اپنی پروردگار کو پکارے گا کہ اے میرے مالک میری آخری دعا ہے کہ مجھے اس نئے درخت کے نیچے پہنچا دے، اور اس کے بعد میں کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بار پھر سے اس کو اپنا وعدہ یاد دلائے گا، لیکن پھر اس کی دعا بھی قبول کر لے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز کو دیکھ رہا ہے جس پر صبر کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تیسرے اور سب سے خوبصورت درخت کے نیچے بھی پہنچا دے گا، اور اس تیسرے اور سب سے خوبصورت درخت پر پہنچ کر ایک اور معاملہ پیش آئے گا کہ اس کو اس درخت کے قریب جنتی لوگ باتیں کرتے ہوئے سنائی دیں گے، کیونکہ یہ تیسرا درخت جنت کے بالکل قریب موجود ہوگا، اور ایک مرتبہ پھر سے وہ شخص اپنا وعدہ بھول کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ اے اللہ اگر یہاں تک پہنچا دیا ہے تو جنت میں ہی داخل کر دے، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے پوچھے گا کہ اے آدم کے بیٹے ایسی کیا چیز ہے جو تجھے راضی کر دے گی، وہ کیا چیز ہے جو میرے اور تمہارے بیچ اس ڈیمانڈ سوالات کا سلسلہ ختم کر دے گی؟ کیا تو تب خوش ہوگا کہ میں تجھے تمام دنیا اور اس کے برابر کا کچھ عطا کر دوں؟ تو وہ شخص اچانک حیران ہو کر اللہ سے پوچھے گا کہ اے اللہ کیا مجھ سے مذاق ہو رہا ہے؟ ناظرین، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس مقام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے تھے، اور صحابہ نے دیکھا کہ ان کے دندان مبارک بھی نظر آنے لگے تھے، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ جب وہ شخص یہ کہے گا کہ یا اللہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے تو اس پر رب ذوالجلال بھی ہنس دے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر پروردگار فرمائے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ابن آدم، میں تیرا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں بلکہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ اور پھر جب وہ سوالی اپنے رب سے وہی سوال کرے گا جو اللہ نے اسے راضی کرنے کے لیے کہا، تو اللہ تعالیٰ اس حقیر و ادنا شخص جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا کہ جس کا ایمان سب سے کمزور ہوگا، تو اس کو بھی رب ذوالجلال ہماری زمین سے بھی بڑی جنت اور اس کے ہمسر کئی مقام عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔